شہزاد 3 سال بعد امریکہ سے آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے نعمان عطا۔ شہزاد 3 سال بعد جب امریکہ سے آتا ہے تو اسے ماں باپ کی یاد آتی ہے۔ وہ بیوی بچوں کے پاس نہیں جاتا، وہ سیدھا پہنچتا ہے گاؤں، کیونکہ اس کی بیوی نے بتایا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو نا شہر کی آب و ہوا اچھی نہیں لگتی۔ وہ گاؤں چلے گئے ہیں۔ جو امیر ہیں نا جماعت کے، جو تبلیغی جماعت چلتی تھی نا، اس کے جو باپ نا اس میں نا کافی نا سرگرم رکن تھے، تو وہ ان کے پاس چلے گئے ہیں۔ ابو بھی چلے گئے، امی بھی چلے گئی ہیں امیر جماعت کے پاس، وہیں پہ رہتے ہیں۔ تو کئی سال سے بیٹے کا رابطہ ہی نہیں تھا، تو وہاں پہنچتا ہے امیر جماعت کے پاس کہ میرے امی ابو کدھر ہیں، سلام دعا لیتا ہے، گھر میں ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بیٹا بیٹھو، چائے شائے بناتے ہیں، تم کیا ڈھونڈ رہے ہو یہاں ادھر ادھر؟ کہتا ہے میں یہی ڈھونڈ رہا ہوں، میرے امی ابو کدھر ہیں؟ کہتے ہیں آپ کے امی ابو یہاں تو نہیں ہے بیٹا، یہاں تو کبھی آئے نہیں ہیں، کئی سال سے میں نے دیکھا نہیں ہے، میں تو آپ سے پوچھنے والا تھا کہ آپ کے امی ابو کو کیا حال ہے، صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ کہتا کیا بات کر رہے ہیں، میری بیوی تو یہ بتاتی تھی میرے باہر جانے کے بعد امی ابو نا دوبارہ گاؤں چلے گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا، وہ غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اب اس نے وہاں بیٹھنا نا گوارا نہ کیا، گاؤں میں نکل گیا، باقی جاننے والوں کے پاس گیا، ان سے پوچھا میری امی ابو یہاں پہ کب سے آئے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا تو کئی سال سے آپ کے ماں باپ کو نہیں دیکھا ہم نے۔ اب اس کو اپنی بیوی پہ شک ہوتا ہے کہ اس نے میرے ماں باپ سے کچھ کر دیا ہے۔ اپنی بیوی کو کال کرتا ہے، 1 کال کرتا ہے، 2 کال کرتا ہے، 3 کال کرتا ہے، بیوی پتہ نہیں کہیں مصروف تھی، کال اٹینڈ ہی نہیں کرتی۔ اب بہت پریشان ہوتا ہے، کیونکہ کئی سال سے ماں باپ سے رابطہ تو تھا ہی نہیں۔ جب اس نے امریکہ جانا تھا تو گاؤں والا گھر اور گاؤں والی زمین بیچ کے امریکہ چلا گیا تھا۔ اب وہاں سے ٹیکسی پکڑتا ہے، دوبارہ جاتا ہے اپنی بیوی کی طرف جاتا ہے، اس جگہ پوچھتا ہوں۔ ابھی ٹیکسی میں بیٹھا ہے تو ٹیکسی والا آدھے راستے میں دیکھتا ہے کہ باؤ جی بڑے پریشان ہیں، تو ٹیکسی والے نے پوچھ لیا کہ باؤ جی کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ کہ میرے لیے خدمت ہے، میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں۔ وہ کہتا ہے یار میں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس گاؤں کا ہوں، تو میں نا یہاں پہ ماں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا تھا، تو اب میرے ماں باپ یہاں نہیں ہیں، اور بیوی کو فون کر رہا ہوں، بیوی فون نہیں اٹھا رہی، اور بیوی نے بتایا تھا ماں باپ جو ہے نا امیر جماعت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں باؤ جی پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ اچھیاں کرے گا، سب بہتر ہو جائے گا۔ اس دن تھا جمعرات کا، اور راستے میں ایک دربار پڑتا تھا۔ اب وہ ٹیکسی والا جو تھا نا اس دربار کے پاس رک گیا، کہتا ہے باؤ جی آپ بھی آ جاؤ، یہاں پہ آ کے نا اس میں دھاگا باندھ دو، اس دھاگے میں بڑی طاقت ہے، اس دھاگے سے آپ کے ماں باپ کھینچے آئیں گے۔ وہ لڑکا کہتا ہے میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، آپ جاؤ۔ وہ پھر بھی نا وہ ٹیکسی والا جاتا ہے، وہاں پہ دھاگا باندھتا ہے۔ اب یہ بھی پریشانی کی حالت میں پہنچ جاتا ہے، اندر ہی ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ کچھ ایک آدمی ہے، وہ لنگر کی لائن میں لگا ہوا ہے۔ اس لنگر کی لائن میں لگا ہوا ہے تو سب کو لنگر مل جاتا ہے، اس کو دھکے دھکی مرتے ہیں، وہ بوڑھا ہے اور نا وہ پیچھے گر جاتا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ آگے بڑھ کر نا لنگر لیتا ہے، اس بوڑھے شخص کو دیتا ہے، کہتے ہیں بابا جی یہ لیں، میں آپ کی لنگر لایا ہوں۔ اور جب لنگر دے کے وہ پلٹنے لگتا ہے نا، اسے ایک دم ایسے لگتا ہے کہ یہ میرے باپ کی طرح کی شکل ہے۔ دوبارہ پیچھے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے ابو آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہو رہا ہوں، آپ یہاں پہ لنگر پہ تک لگے ہوئے ہیں، آپ کی حال کیسے ہوگی؟ باپ نے کہا یاد آ گئی ہماری، دفعہ ہو جا ہماری نظروں کے آگے سے، آج تو پیار جتنا نہیں آ گیا، سب کچھ تو بیچ دیا، تمہارے پیچھے گھر کی جائیداد زمین سب بیچ دیا، اب کیا چاہیے تم کو؟ کہتا ابو جی کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، اور امی کدھر ہیں؟ کہتا تمہیں کیا کرنا مجھ سے مل کے؟ کہتا ابو جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں تو ابھی سیدھا امریکہ سے یہیں پہ آ رہا ہوں ڈھونڈتا آپ کو، اور میری بیوی نے بتایا تھا آپ تو امیر صاحب کے پاس رہ رہے ہیں وہاں پہ۔ کہتا وہ بھی جھوٹی ہے، تو بھی اس کے ساتھ کا ہی ہے۔ کہتا وہ جھوٹی ہوگی مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اب باپ کو اس پہ ترس آیا، باپ نے اس کو گلے سے لگایا اور لے کے چل دیا آگے۔ دیکھتا ہے چھوٹی سی نا چوڑیوں کی دکان ہے، وہاں پہ دربار پہ لوگ خریدتے ہیں چوڑیاں، پھول پتی گجرے، وہ بیچ رہی ہے، ایک ٹھیلا سا لگا رکھا چھوٹا سا۔ ماں تم یہ کیا کر رہی ہو؟ ماں نے غصے سے دیکھا کہ ماں کہنے والا کون ہے، پھر دھیان نیچے کر لیا، دفعہ ہو جائے میرے نظروں کے آگے سے، میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، اتنی بدبخت اولاد ہے میری۔
کہتا ہے ماں ہوا کیا ہے, میں نے کیا کیا ہے؟ کہتا ہے کیا کیا ہے؟ ہم کو یہاں پہ چھوڑ دیا اپنے بیوی کے رحم و کرم پہ, اسے دھکے دے گھر سے نکال دیا, در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے آج اس حال پہ پہنچے ہیں کہ یہ دربار پہ پناہ ملی ہے ہم کو. وہ کہتا ہے ماں کچھ نہیں پتا مجھ کو, آپ مجھے معاف کر دیں. اس کا شوہر بھی کہتا ہے اس کو معاف کر دے, اس کو کچھ نہیں پتا. وہ کہتا ہے جلدی سے نہ اٹھو آپ میرے ساتھ. ماں اس کو پھر معاف کر دیتی ہے. ماں باپ کو اٹھاتا ہے وہاں سے, ٹیکسی والے کو بلاتا ہے, ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں اور لے کے جاتا ہے شہر میں ایک اچھا 5 اسٹار ہوٹل ہے, اس میں بٹھاتا ہے, کھانا شانا منگاتا ہے, کھانا کھاتے ہیں. اب کہتا ہے ماں مجھ کو ساری بات تفصیل سے بتاؤ, ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے تم جب چلا گیا نا 5-6 مہینے تو بڑے اچھی رہی ہے ہمارے ساتھ, ہمارا بڑا خیال کیا ہے. پھر اس نے اپنی ماں کو لے آئی ہے اور ہم سے کہتی ہے ماں جی آپ یہ کمرہ خالی کر دو, یہاں میری ماں رہے گی. تو میں نے کہا ہے بیٹا تمہاری ماں 2-3 دن کے لیے آئی ہے, ہم ایک ہی کمرے میں اکٹھے رہ لیں گے. کہتے ہیں آپ سے کس نے کہا 2-3 دن کے لیے آئی ہے, وہ یہیں پہ رہے گی میرے ساتھ ہی. میرے شوہر کی کمائی پہ میرا اکیلے کا حق ہے, نہ کہ آپ بوڑھا بوڑھی کا, آپ باہر رہیں صحن میں جا کے. اسے بہت سمجھایا بیٹا سردی ہے, تمہارے باپ کو وہ گیس کا مسئلہ ہے, وہ انہیلر لیتے ہیں, ان کا مسئلہ ہے, سانس کا مسئلہ ہے. وہ کہتی کچھ بھی ہو, وہ سارے گھر کے کام کراتی, نکرانی بنا کے رکھا ہوا تھا. باہر کے کام تمہارا ابو کرتا تھا اور گھر کا کام میں کرتی تھی. اس کی یار دوست آتی ان کے سامنے ذلیل کرتی. ایک دن ماں کہتا تو کہتی میری طبیعت بہت خراب تھی, اور اس نے کہا کہ میرے رشتہ دار آ رہے ہیں, سب کے لیے کھانا بناؤ. کھانا بنا بنا کے میں تھک گئی, میں گر گئی نا تو میرے ہاتھ سے سامان بھی گر گیا, تو ڈانٹا اور چٹیا پکڑ گھر سے باہر نکال دیا. وہاں پہ میں اور تمہارا باپ کیا کرتے, بیچارے وہاں سے در بدر ٹھوکریں کھاتے آئے. مکان اور زمین جائیداد جب تجھ کو باہر بھیجنے کے لیے بیچ دیا تھا, تو نے بعد میں خبر ہی نہیں لی. اور جو اب ہم یہاں سے کئی سال سے یہاں پہ دربار پہ بے آسرا پڑے ہیں. اب وہ لڑکا کہتا ہے آپ فکر مت کریں, میں سارے بدلے لے لوں گا, آپ یہاں ہوٹل میں رہیں. ہوٹل بڑا اچھا 5 اسٹار ہوٹل تھا, اس میں رکا, ان کو آرڈر دیا کھانے کا, کھانا نہ کھایا. ٹیکسی والے کو ساتھ لیا ہے, اسے کہا چلو میرے اپنا گھر چاہتے میرے. وہاں پر نا ابھی ساس اور اس کی ساس اور اس کی بیوی بیٹھ کے نا گپ شپ کر رہے ہیں, چائے شائے کھا پی رہے ہیں. اور ساس کہتی ہے اگر تیرا شوہر آ گیا کبھی تو کیا بتائے گی ان کو کہ یہ اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ کہتی ہے جب وہ وقت آ کر دیکھی جائے گی. اور جب میں نے اتنا سال چھپا کے رکھا ہے, اس کے پتہ نہیں چلا کہ اس کے ماں باپ یہاں نہیں رہتے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں, اب میں چھپا نہیں سکتی. ماں اپنی بیٹی کو نا ہلکے مت لو, بڑی تیز ہوں میں, ابھی باتیں کر رہے ہیں, ایک دم نا جب ساس کی نظر دروازے پہ پڑتی ہے نا تو ایک دم خاموش, ہکا بکا. بیٹی کہتی ہے ماں تمہیں کیا ہو گیا, کیوں اسٹیچو بن گئی ہے؟ جو ان کو پریشان تھی, ساس کو یہ پریشانی تھی کہیں ہمارے داماد نے یہ باتیں سن نہ لی ہو. جو پلٹ کے دیکھتی ہے نا اس کی بیوی بھی اس طرف, تو ایک دم چرپائی پہ کھڑی ہو جاتی ہے, یہ کیا اچانک. اب وہ اس بیٹے کو تو معلوم ہے, جو اس کا شوہر ہے اس کو معلوم ہے میں نے کیا پلاننگ بنائی ہے. وہ ایک دم مسکرا دیتا ہے, ساری بات سن لی اس نے. دیکھا بیگم میں نے تم کو سرپرائز دے دیا نا, لگا نا جھٹکا. بیگم کی جان میں جان آئی, اس نے کچھ نہیں سنا. کہتی ہاں ہاں بڑا خوش ہوئی. اچانک کیسے؟ کہتا میں سوچا سرپرائز دوں گا, اور سب ٹھیک ٹھاک ہے, سب خیریت سے ہے. اس کا ہاتھ پکڑا, کمرے میں لے گیا. کمرے میں جا کے آتا ہے بس اب تو نا میں تیرے بغیر بڑے اوکھے دن گزارے ہیں, میں تیرے لیے ویزا لے کے آیا ہوں امریکہ کا, اب امریکہ جائیں گے, وہیں پہ جا کے رہیں گے. کہتی ہے اچھا. وہ بڑی خوش ہوتی ہے. وہ ساس جو ہے دروازے کے باہر کان لگا کے سن رہی ہے. وہ کہتی ہے بس وہ اپنا کل اپنا پاسپورٹ بنوا. کہتی پاسپورٹ تو بنا ہوا ہے. کہتا ہے پھر بات ہی کون نہیں ہے, 2-3 دن میں یہاں سے نکل جائیں گے. وہ بڑی خوش ہوتی ہے, پھول ہی نہیں سماتی. ابھی یہ تو چال چل رہا ہے. ادھر ہے نا اس کی جو ماں, لڑکی کی ماں کہتی ہے تو پتر میں اب کہاں جاؤں گی. وہ بیٹی کہتی ہے ماں اپنے بیٹے سے بھوج صلح کر لے, کب تک میں تم کو سنبھالوں گی, 3 سال تھا میں سنبھالا تم کو, اب وہاں چلی جا واپس. تو وہ کہتی وہاں مجھے کون دیکھے گا, مجھ کو بھی ساتھ امریکہ لے جا. وہ کہتی ہے ماں یہ امریکہ ہے, کوئی لاہور پشاور نہیں ہے, ساتھ لے جا.
اب اپنا کام کر، بڑا سنبھال لیا میں نے تجھ کو۔ وہ بیٹی کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ اب اس نے پورا بندوبست کیا، اس کو لے گیا 2-3 دن بعد جب ٹائم سیٹ کیا، بولا یہ ٹکٹ ہے تمہاری، لے کے چلا گیا ایئرپورٹ پہ۔ اس کو باہر ہی بٹھایا ایک سائڈ پہ اور کہتا ہے یہاں پہ رکو، کچھ سامان میرا رہ گیا ہے وہ میں کلیئر کرا کے آتا ہوں۔ اور وہاں پہ پیچھے وہ اپنا گاؤں کا گھر جو جس میں گھر میں رہ رہی تھی نا بیوی، وہ گھر بیچ دیا اور آ گیا، اور ماں باپ کو وہاں سے اٹھا سے لے آیا تھا۔ ماں باپ کو بٹھایا اس نے جہاز میں اور خود ساتھ جہاز میں بیٹھا، تینوں پہنچ گیا امریکہ۔ یہ بیوی اس کی بیٹھی ہے ایئرپورٹ پہ کہ میرا شوہر آئے گا، مجھ کو لے کے جائے گا، میرا شوہر آئے گا، وہاں بیٹھی رہی ہے۔ کافی دیر بعد نہ اس نے پاسپورٹ نکال کے دیکھا ہے کہ کچھ ٹکٹ دیکھوں، ٹکٹ کہاں کی ہے میری۔ جب پاسپورٹ نکالتی ہے اس میں ایک لمبا سا پیپر ہوتا ہے، وہ پیپر جب کھولتی ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے میں تم کو طلاق دیتا ہوں، تم کو طلاق دیتا ہوں، تم کو طلاق دیتا ہوں، اور میں نے گھر بیچ دیا ہے۔ تو نے جس طرح میری ماں کو دھکے دے کے گھر سے نکالا تھا نا، مجھے سب معلوم پڑ گیا تھا، پر میں چاہتا نہیں تم سے تلخ کلامی کروں، میں چاہتا تم ذلیل ہو۔ اب تو ذلیل ہوگی وہاں پہ۔ اور جناب اس کو چھوڑ چھاڑ کے وہ بیٹا امریکہ چلا گیا۔ ماں باپ بیٹے کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں۔ جب گھر میں نتھ والی آتی ہے وہ شوہر کو بھی نتھ پاتی ہے اور ماں باپ کو بھی۔ اگر شوہر کا کوئی روب دبدبا ہے پھر تو ٹھیک، ورنہ وہ اسی کی بولی بولتا ہے جو نتھ والی آئی ہے۔ یہ کہانی سچی ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔